بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ابا نے مجھے آواز دی اور بتایا، بیٹی تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں نے جیسے ہی رشتے کا لفظ سنا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں شادی سے نہیں ڈرتی تھی، دراصل بات کچھ اور تھی۔ ہم جب سے اس محلے میں آئے تھے تب سے ہی میری انور کے ساتھ بول چال تھی۔ ہم دونوں نے رات کو اکٹھے بیٹھ کے ایک ساتھ پیار محبت کی قسمیں بھی کھائی تھیں اور ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں بھی ڈالی تھی۔ محبت کی شدت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ہم دونوں دو جسم ایک جان تھے۔ ہمارے بیچ وہ سب کچھ بھی ہوتا تھا جو ایک جوان مرد اور عورت کرتے ہیں۔ کئی بار انور نے میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کی۔ میں اور انور نے اپنی جوانی کو خوب انجوائے کیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ انور سے کہا کہ اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔ میں نہیں جانتی تھی وہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں بھیجتا۔ جب بھی وہ میرے ساتھ رات گزارتا تو وعدہ کرتا کہ اگلی رات سے پہلے میرے ماں باپ تمہارے دروازے پر ہوں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولتا تھا۔ میں بھی اس سے ناراض نہ ہوتی کیونکہ مجھے اس کے ساتھ خوب مزہ آتا تھا۔ جس روز میرا رشتہ آیا میں نے انور سے کہا کہ اب تو کچھ ہوش کے ناخن لو، اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے میرے گھر بھیجو۔ کہنے لگا، اماں نہیں مانتی، دیکھو تم اس لڑکے سے شادی کر لو اور مجھے بھول جاؤ۔ میرے لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔ میں نے انور کو لاکھ سمجھایا پر وہ نہ مانا۔ میں بھی ماں باپ کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے ڈولی میں بٹھا کر میرے سسرال روانہ کیا گیا اور کمبخت انور بھی میری شادی میں آیا ہوا تھا۔ اتنا بے غیرت تھا کہ میرے سامنے وہ میرے شوہر کو سلامی دینے آیا۔ مجھے بھی اس نے 5000 کا نوٹ دیا۔ میں نے اس نوٹ کو کھولا کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، میری راتیں رنگین کرنے کے لیے شکریہ۔ میں نے شرم سے آنکھیں جھکا لی۔ خیر جب میں اپنے سسرال پہنچی تو کافی رات گزر جانے کے بعد جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو وہ شرما رہا تھا۔ دلہن میں تھی لیکن شرم اسے آ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میں سو گئی۔ اگلی رات میں کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ آج وہ ضرور میرے سوئے ہوئے ارمان جگا دے گا، مگر کہاں، جب وہ کمرے میں آیا تو پھر سے وہی حرکت کرنے لگا۔ اس روز مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ جب میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو شرمندگی سے سوا کچھ اور نہ تھا۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، میرا شوہر کسی اور مخلوق سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ وہ اور اوپر انسان تھا لیکن نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور ننگے پاؤں گھر کی طرف دوڑی۔ گھر پہنچی تو ماں باپ نے پوچھا، خیریت ہے بیٹی؟ اب میں انہیں کیا بتاتی۔ خیر میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ ابا سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اگلے روز ابا نے میرے شوہر کو گھر پر بلایا اور میرے گھر آنے کی وجہ پوچھی تو میرے شوہر نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی وہ نامرد ہے۔ ابو نے مجھے اس سے طلاق لے دی۔ ابا شرمندہ رہنے لگے کیونکہ انہوں نے میری مرضی کے بنا میری شادی کی تھی۔ میرا پھر سے انور سے رابطہ بحال ہو گیا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد ابا پھر سے میری شادی کی باتیں کرنے لگے۔ اس بار دلہا ڈھونڈنے کی ذمہ داری میری تھی۔ میں نے ابا سے صاف انور کا نام کہا دیا۔ ابا نے میری پسند سنی تو فوراً انور کی ماں کے پاس چلے گئے۔ جب واپس لوٹے تو مجھے کہنے لگے کہ بہت مبارک ہو۔ میں حیران تھی انور کی ماں کیسے مان گئی۔ یہ بات مجھے انور سے شادی کے بعد پتہ چلی کہ وہ عورت جہیز کی لالچ میں مانی تھی۔ اب جب بھی میں انور کے ساتھ ہوتے تو وہ ہمیں سکون سے نہ رہنے دیتی۔ آخر ہم نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں انور کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اب کافی ہماری زندگی میں عمل دخل نہیں کرتا۔ میں بھی اب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ اس پاک ذات نے مجھے اس سے ملا دیا جس سے میں بہت محبت کرتی تھی۔ جو کچھ میں نے شادی سے پہلے کیا
اس کی بھی اللہ سے معافی مانگتی ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور غفور الرحیم